بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طالوت کی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تابوت جو ہے وہ بھیجا تھا۔ اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو بھیجا، کیوں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کے اندر کیا کیا رکھا ہوا تھا اور وہ تابوت کے اندر کون کون سی چیزیں تھیں، اس تابوت کو تابوت سکینہ کیوں کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری وجوہات انشاءاللہ واقعے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ ہوا اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے اس وقت کے نبی، ان سے جا کر کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم مل کر لشکر بنا کر جو ہے وہ جالوت کے اوپر حملہ کریں اور جالوت کو جو ہے وہ تباہ کریں۔ اور حضرت یوشع علیہ السلام نے شروع میں ہی ان سے کہا کہ تم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں نہیں کریں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمیں اپنی بناؤں سے نکالا گیا، ہم جہاد کریں گے، آپ بس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بادشاہ مقرر کروا دیں۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا، لیکن چونکہ طالوت جو تھا وہ غریب تھا، مسکین تھا اور یہودا کی نسل سے نہیں تھا، تو اعتراض کیا بنی اسرائیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ کیوں بنایا، ہم اس کی بادشاہت کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے کہ ایک تو کہ یہودا کی نسل سے نہیں ہے، بادشاہت اس کی نسل سے آ رہی تھی تو یہودا میں سے کوئی بادشاہ بننا چاہیے تھا، دوسرا یہ کہ یہ بہت غریب ہے، مفلس ہے، اس لیے بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو نازل فرمایا، تابوت سکینہ کو نازل فرمایا۔ مختلف روایات ہیں کہ یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ کس طرح آیا تھا، کس طرح نازل ہوا، اور بہت ساری روایات کے اندر ملتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو جو ہے وہ حضرت طالوت کے پاس بھیجا، طالوت کی ملکیت میں دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اس کی بادشاہت کو قبول کیا کہ ہاں یہ تابوت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو طالوت کو دیا ہے تو یہ بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت انہوں نے اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا۔ اب یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ اس تابوت سکینہ کے اندر کیا چیز تھی؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی علامت برکت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہیں پھر مل جائے گا، جس میں وقار، عزت، دل جمی اور جلالت، رافعت اور رحمت ہے، جس میں خدا کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ اور بعض کا قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ سکینہ ایک سونے کا تشت تھا، ایک سونے کا تشت جو ایک بڑا سارا تھال ہے وہ تھا، اور جس میں انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ دل دھوئے جاتے تھے، ایک بڑی ساری سونے کی پلیٹ، سونے کا تشت تھا، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور جس میں آپ نے تورات کی تختیاں بھی رکھی تھیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا منہ بھی تھا، تابوت سکینہ کا منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور اس کی روح بھی تھی اور اس کے ہوا بھی تھی، اور دو سر تھے، دو پر تھے اور دم بھی تھی۔ اور وہاب کہتے ہیں کہ مردہ بلی کا سر تھا تابوت کے اندر، مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا تھا۔ تابوت کو کھولتے نہیں تھے، لیکن جب بھی اس تابوت کے اندر سے آواز آتی تھی، کسی بھی جنگ کے لیے جاتے تھے وہ تابوت کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور آواز آتی تو انہیں تابوت نصرت کا جو ہے، فتح کا جو ہے وہ یقین ہو جاتا تھا اور لڑائی فتح ہو جاتی تھی۔ یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک روح تھی، تابوت وغیرہ نہیں تھا، کوئی ایک روح تھی خدا کی طرف سے۔ جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختیاں ہیں، لکڑی اور تورات کی تختیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لے کر آئے تھے، اور بہت ساری روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ دو گائے جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اس تابوت کو اٹھا کر جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اور اس طرح حضرت طالوت کو جو ہے وہ تابوت ملا تھا۔
تو یہ تابوت سکینہ مختلف روایات ہیں اس کی، تو اس کے اندر جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بقایات جو تھے وہ تھے، جس میں تورات کی تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور جس بھی جنگ میں جاتے تھے وہ اس تابوت کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور اس تابوت کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ فتح یابی حاصل ہوتی تھی ان کے یہ الفاظ ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر ایک بڑا واقعہ ہے کہ حضرت طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر گیا، پھر انہوں نے دوسری نافرمانی کی، نہر سے پانی پیا، اور پھر چند لوگ بچے تھے، چند جو ہے بنی اسرائیل کے جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے، انہوں نے جا کے جہاد کیا، جنگ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ اس میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جو ہے وہ جالوت کو مارا تھا، پھر بادشاہ نے طالوت نے انہیں اپنی بیٹی دی اور بادشاہت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں انہیں نبوت سے بھی نوازا۔ یہ پورا واقعہ اس طرح تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔